أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سائرہ خان، دارالارقم کی والنٹیئر، کوئز میکر اور گریجویٹ۔ آج جز 16 کریں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کیا کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا۔ یعنی قیامت کے دن قرآن سفارشی بن کر آئے گا، تو اس لیے قرآن پڑھتے رہنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں انسان قرآن سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ جز 16۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا نہیں میں نے کہا تھا تجھ کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، بے شک تو ہرگز نہیں تم استطاعت رکھتے میرے ساتھ صبر کی۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے علم کے حصول کے لیے صبر ضروری ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اگر میں سوال کروں تجھ سے کسی چیز کا اس کے بعد تو نہ تو ساتھ رکھنا مجھ کو، تحقیق پہنچا تجھ کو میری طرف سے عذر۔ تو دونوں چل دیے اگلی مہم کے لیے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں آئے ایک بستی والوں کے پاس، ان دونوں نے کھانا مانگا اس کے رہنے والوں سے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ مہمان بنائیں ان کو، تو ان دونوں نے پائی اس میں ایک دیوار، وہ چاہتی تھی کہ ٹوٹ جائے، تو خضر علیہ السلام نے قائم کر دیا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم چاہتے البتہ تم لے لیتے اس پر اجرت۔ کہا خضر علیہ السلام نے، یہ ہے جدائی میرے درمیان اور درمیان آپ کے، عنقریب میں بتا دوں گا آپ کو حقیقت اس کی جو نہیں تم کر سکے اس پر صبر۔ رہی کشتی تو وہ تھی مسکینوں کی۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے لیکن انف نہیں ہوتا۔ جو کام کرتے تھے سمندر میں، تو میں نے چاہا کہ میں عیبدار کر دوں اس کو، اور تھا اس کے پیچھے ایک بادشاہ جو لے رہا تھا ہر کشتی کو ظلم سے یا چھین کر، اور رہا لڑکا تو تھے اس کے والدین دونوں مومن، تو ڈر ہوا ہم کو کہ وہ غالب آ جائے گا ان دونوں پر سرکشی سے اور کفر کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پر مجبور کر دیتا، تو ماں باپ کا بھی ایمان جاتا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جب یہ لڑکا پیدا ہوا تھا اس کے والدین بہت خوش ہوئے تھے، اور جب وہ قتل ہوا تو وہ بہت غمگین ہوئے، لیکن یہاں حکمت یہ تھی اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اس کے والدین تباہ ہو جاتے، کیونکہ والدین نیک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی آفت یا مصیبت سے بچا لیا جو ان کے اپنے گھر میں ہی پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے حسن تکبیر کرتے ہیں۔ بظاہر تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ مومن کے لیے تقدیر اپنی خواہش سے بہتر ہوتی ہے۔ تو ارادہ کیا ہم نے کہ بدل کر دے ان کو ان کا رب بہتر اس سے، پاکیزگی میں اور زیادہ قریب شفقت میں۔ اور جہاں تک دیوار کا تعلق تھا تو تھی دو لڑکوں کی، دونوں یتیم شہر میں،
اور تھا اس کے نیچے ایک خزانہ ان دونوں کا، اور تھا ان کا والد نیک۔ تو ارادہ کیا تیرے رب نے کہ وہ دونوں پہنچے اپنی جوانی کو اور نکالیں اپنے خزانے کو بطور رحمت تیرے رب کی طرف سے، اور نہیں میں نے کہا اس کو اپنے حکم سے۔ یہ ہے حقیقت جو نہیں تم استطاعت رکھ سکے اس پر صبر کی۔ جو یہ دو یتیم بچے تھے ان کا باپ عالم تھا، اور اس دیوار کے نیچے خزانے کے ساتھ بہت کتابیں بچوں کے لیے وہ چھوڑ گیا تھا، یعنی علم کا خزانہ تھا مال کے ساتھ۔ والدین کی نیکیوں اور عبادت کی وجہ سے اولاد کو دنیا میں بھلائیاں ملتی ہے۔ کسی شخص نے کہا، میں کسی سلجھے ہوئے خوشحال نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ اس کا باپ ضرور صالح ہوگا، تب یہ بچہ اتنا سلجھا ہوا ہے۔ تب اس آیت کی صداقت نظر آنے لگتی ہے۔ اگر ہم ہمارے اپنے بچوں میں خرابی دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں، کہہ دیجئے عنقریب میں پڑھوں گا تم پر اس میں سے کچھ ذکر۔ بے شک ہم نے اقتدار دیا تھا ہم نے اس کو زمین میں، اور دیے تھے ہم نے اس کو ہر چیز میں سے اسباب، تو اس نے پیروی کی اسباب کی۔ ذوالقرنین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی اور ہر طرح کے اسباب عطا کیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ریسورسز دیے تو اسے چاہیے اچھے کاموں میں استعمال کرے۔ یہاں تک کہ جب ذوالقرنین پہنچ گیا سورج غروب ہونے کی جگہ پایا اس کو غروب ہو رہا ہے ایک چشمے میں کیچڑ والے، اور پایا اس کے پاس ایک قوم کو۔ کہا ہم نے، اے ذوالقرنین، خواہ یہ کہ تو عذاب دے اور خواہ یہ کہ تو اختیار کرے ان کے معاملے میں بھلائی۔ اس نے کہا، رہا وہ جو ظلم کرتا ہے تو عنقریب ہم عذاب دیں گے اس کو، پھر وہ لوٹایا جائے گا طرف اپنے رب کی تو وہ عذاب دے گا اس کو سخت عذاب۔ اور رہا جو ایمان لایا اور عمل کیے اچھے تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، یعنی اچھا بدلہ ہے، اور عنقریب ہم کہیں گے اس کو اپنے حکم میں سے آسان، یعنی نیک لوگوں کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر اس نے پیروی کی اسباب کی، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پایا اس کو کہ طلوع ہو رہا ہے ایک قوم پر، نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے اس کے ادھر سے کوئی پردہ، اسی طرح اور تحقیق گھیر رکھا ہم نے جو اس کے پاس تھا خبر میں سے۔ پھر اس نے پیروی کی اسباب کی، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان اس نے پایا ان دونوں کے علاوہ سے ایک قوم نا قریب تھے کہ سمجھتے بات کو۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں، تو کیا ہم بنائیں تیرے لیے خراج یعنی ٹیکس اس بات پر کہ تو بنائے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک روک یا ایک بند۔ ذوالقرنین نے کہا، جو قدرت دی ہے مجھ کو اس میں میرے رب نے بہتر ہے، پس تم سب مدد کرو میری ساتھ قوت کے، میں بناؤں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار۔ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھا، منصف بادشاہ تھا۔ جو منصف بادشاہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خیر کا پیغام لے کے جاتے ہیں، نہ کہ وہ وہاں سے کچھ فائدہ سمیٹنے جاتے ہیں۔ دو مجھ کو لوہے کے ٹکڑے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دو کناروں کے درمیان، کہا پھونکو، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ۔ ذوالقرنین نے کہا، دو مجھ کو میں اونڈھیلوں اس پر پگھلا ہوا تانبا، تو نہ ہمت ہوئی کہ وہ چڑھ سکیں اس پر، اور نہ وہ طاقت رکھتے تھے اس کے لیے نقب لگانے کی۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ رحمت ہے میرے رب کی، پھر جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ یا برابر، اور ہے میرے رب کا وعدہ سچا یا برحق۔ ذوالقرنین نے سارے کام خود نہیں کیا، لوگوں سے کام لیا، کام کو ڈسٹریبیوٹ کیا۔ تو جو لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں تو بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اکیلے ہی سب کام کرنے کو چل پڑتے ہیں، اپنے ہی ہاتھ میں سب کام لیتے ہیں تو بڑا کام نہیں ہوتا۔ اس لیے نیکی کے کاموں میں دوسروں کو ویلکم کرنا چاہیے، ان کے آئیڈیاز کو لینا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ ان کو نیکی کا موقع دے رہے۔ کچھ لوگوں کے پاس نیکی کے بہت اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پاس کے چیزوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے،
انہیں سمجھ نہیں آتا کیا کرنا چاہیے، تو ایسے لوگوں سے کام لینا چاہیے، اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو اس دن، مل جل جائیں گے بعض میں، اور پھونک ماری جائے گی سور میں، تو ہم جمع کریں گے ان کو جمع کرنا، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے پیش کرنا۔ وہ لوگ تھی ان کی آنکھیں پردے میں میرے ذکر سے، اور تھے وہ استطاعت نہ رکھتے سننے کی۔ رب کو جو نہ پہچانے اور رب کا ذکر نہ کرے تو وہ بہت ناشکرا ہوتا ہے۔ کیا بھلا گمان رکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے سوا دوست؟ بے شک ہم نے تیار کی ہم نے جہنم کافروں کے لیے بطور مہمانی۔ اللہم اجرنا من النار۔ کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو سب سے زیادہ خسارے والے اعمال میں وہ لوگ گم ہو گئی ان کی کوشش دنیا کی زندگی میں، اور وہ سمجھتے ہیں بے شک وہ اچھے کر رہے ہیں کام، یعنی ان کی نیت، ارادہ، غم، ہم سب دنیا کا ہی تھا، وہ سب دنیا کے فائدے کے لیے ہی کرتے ہیں سب، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اس پر خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ریزن عقیدے کی خرابی، ریاکاری، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کام نہ کرنا بلکہ صرف لوگوں کا اپریسیشن حاصل کرنے کے لیے کام کرنا۔ ہمیں بھی اس چیز کو اپنے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ماں باپ بچوں کو بچپن سے ہی بتاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ لوگوں کو اچھا لگنا چاہیے، یعنی لوگ ہمیں اچھا سمجھنا چاہیے۔ یہ نقصان کی بات ہے۔ ساری دنیا بھی اگر کسی کو ریجیکٹ کر دے اور اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں بلند ہے تو اسے کوئی بھی نقصان نہیں، اور اگر ساری دنیا بھی کسی کی تعریفوں کے پل باندھے، ایوارڈز دے، نوازے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں، صرف اپنے لیے نہیں بچوں کے دل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، اسی کی رضا کے لیے کام کریں، یہ سکھائیں بچوں کو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات سے اور اس کی ملاقات سے، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال، تو نہیں ہم قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن، یعنی قیامت کے دن انہیں کوئی نیکی کا اجر نہیں ملے گا، یہ ان کی جزا جہنم ہے، بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا اور بنا لیا میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، ہے ان کے لیے باغ فردوس کے مہمانی کے طور پر۔ اللہم انا نسألک الجنہ، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، نہ چاہیں گے ان سے بدلنا یا ٹلنا۔ کہہ دیجئے اگر ہو جائے سمندر روشنائی میرے رب کی باتوں کے لیے، البتہ ختم ہو جائے سمندر اس سے پہلے کہ ختم ہو میرے رب کی باتیں، اور اگر چلائیں ہم اس کی مانند روشنائی یا سیاہی۔ کہہ دیجئے بے شک میں انسان ہوں تمہارے جیسا، ہاں یہ فرق ضرور ہے وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہارے الہ صرف ایک ہی الہ ہے، لہٰذا جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں، رب سے ملاقات کی تیاری میں اچھے اچھے کام کریں لیکن ریاکاری دکھاوا نہ کریں۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، 6 رکوع ہے، 98 آیات ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہے، یہ قرآن کے معجزات میں سے ہیں، اس کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ حروف مقطعات کے بعد فوراً قرآن کا ذکر آتا ہے، یہ اپنے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس کے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے پکارا، کہا میرے رب میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے، اے میرے رب میں تجھے پکار کے کبھی محروم نہیں رہا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب مانگتے وقت ہمیں عاجزی، انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، اپنا حال، اپنے دکھوں کا اظہار کرنا چاہیے اور امید کا اظہار کرنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے جاتے تو دعا کرتے، اے اللہ تو میرا بازو ہے، تو میرا مددگار ہے، تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ میں تدبیر کرتا ہوں، تیری ہی دی ہوئی طاقت کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں، تیری ہی مدد سے میں لڑائی کرتا ہوں۔
دعا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید، حسن ظن رکھنا چاہیے اور پورے یقین سے دعا کرنا چاہیے۔ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں، میں اپنے پیچھے میرے بھائی بندوؤں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اپنی جانب سے ایک وارث عطا فرما جو میرے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنانا۔ زکریا علیہ السلام وارث اپنے مشن کے لیے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے وارث کی دعا کی۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے ہمارے جنریشنز میں دین کا کام کرنے والے لوگ آئے۔ اے زکریا، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک بیٹے کی، اس کا نام یحییٰ ہے، نہیں ہم نے بنایا اس کے لیے اس سے پہلے ہم نام۔ یہ ایک واحد نام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ کہا، اے میرے رب، کیوں کر کہاں سے ہو سکتا ہے میرے لیے بیٹا جبکہ ہے میری بیوی بانجھ، اور تحقیق میں پہنچا ہوا ہوں بڑھاپے میں سے حد سے باہر۔ فرمایا اسی طرح کہا تیرے رب نے، وہ مجھ پر بہت آسان ہے، اور تحقیق میں نے پیدا کیا تجھ کو اس سے پہلے اور نہ تھا تو کچھ بھی۔ کہا، اے میرے رب، بنا میرے لیے ایک نشانی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، نشانی تیری کہ نہ تو کلام کرے گا لوگوں سے 3 رات اچھا بھلا ہوتے ہوئے بھی۔ تو زکریا علیہ السلام نکلے اپنی قوم پر محراب سے، تو اشارہ کیا ان کی طرف کہ تسبیح کرو صبح اور شام۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ اے یحییٰ، لے لو کتاب مضبوطی کے ساتھ، اور دی تھی ہم نے اس کو حکم یا دانائی یا قوت فیصلہ بچپن میں ہی، اور نرم دلی اپنے پاس سے، اور پاکیزگی، اور تھا وہ پرہیزگار اور نیکوکار اپنے والدین کے ساتھ، اور نہ تھا متکبر نافرمان۔ اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوگا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں وقتوں میں یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی کا وعدہ کیا۔ اور ذکر کرو کتاب میں مریم علیہ السلام کا، جب وہ تنہا ہو گئی اپنے گھر والوں سے ایک جگہ پر مشرق کی جانب، پھر بنا لیا ان کے اور اپنے درمیان ایک پردہ، تو بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو، یعنی فرشتے کو، تو اس نے شکل اختیار کی اس کے لیے ایک انسان کی، ٹھیک ٹھاک یا تندرست۔ بولی، بے شک میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر ہے تو متقی انسان۔ کہا، بے شک میں بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا کہ عطا کروں تجھ کو ایک لڑکا پاکیزہ۔ بولی، کہاں سے ہو سکتا ہے میرا لڑکا، اور نہیں چھوا مجھ کو کسی انسان نے، اور نہیں میں ہوں بدکار۔ کہا اسی طرح کہا تیرے رب نے، وہ مجھ پر بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم کر دیں اس کو ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت ہماری طرف سے، اور ہے ایک کام پورا ہونے والا۔ تو اٹھا لیا ہم نے اس کو، پھر الگ ہو گئی ساتھ اس کے دور کی جگہ پر، تو لے آئی اس کو دردِ کھجور کے تنے کی طرف۔ بولی، اے کاش کہ میں مر جاتی اس سے پہلے، اور میں ہوتی بھولی بسری۔ یعنی مریم علیہ السلام تکلیف میں تھے، پریشان تھے، اس بچے کو لے کر کہاں جائیں، یہ فکر تھی۔ نیک اور پرہیزگار بھی تھے، عزت کا خوف تھا، یعنی فزیکل النس اور ایموشنل دونوں سے پریشان تھی۔ تو پکارا اس کو اس کے نیچے سے کہ نہ تو غمگین ہو، تحقیق بنا دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ، اور ہلالے اپنی طرف درخت کے تنے کو، گرائے گی تجھ پر پکی ہوئی کھجور تر و تازہ، پھر کھا اور پی اور ٹھنڈی کر آنکھیں، پھر اگر تم دیکھو انسان میں سے کسی ایک کو تو کہہ دے بے شک میں نے نظر مانگی ہے رحمان کے لیے روزے کی، تو ہرگز نہیں میں کلام کروں گی آج کسی انسان سے۔ ان کی شریعت میں بات نہ کرنے کا روزہ تھا۔ تو لے آئیں اس کو اپنی قوم کے پاس، اٹھائے ہوئے تھی اس کو۔ لوگ کہنے لگے، اے مریم، البتہ تحقیق لائی تو ایک چیز بہت عجیب، نہ تھا باپ تیرا برا انسان اور نہ تھی ماں تیری بدکار۔ تو اس نے اشارہ کر دیا اس کی طرف۔ انہوں نے کہا، کس طرح ہم کلام کریں جو ہے پنگھوڑے میں ایک بچہ سا۔ بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے دی مجھ کو کتاب اور بنا دیا مجھ کو نبی اور بنایا مجھ کو مبارک جہاں کہیں میں ہوں، اور تاکید کی مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں رہوں زندہ۔ کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں،
جہاں جاتے ہیں خیر پھیلاتے ہیں، دوسروں کی خوشی اور آرام کا سبب بنتے ہیں، ایسے لوگ مبارک ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں خیر کے تالے ہو جاتے ہیں۔ اور نیک سلوک کرنے والا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ۔ والدہ صرف والدہ کہا کیونکہ والد تو تھے ہی نہیں۔ اور نہیں بنایا مجھ کو متکبر بدبخت، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تینوں وقتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو سلامتی کا وعدہ کیا، جیسے یحییٰ علیہ السلام کو کیا تھا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، سچی بات ہے یہ جو اس میں وہ شک کرتے ہیں۔ نہیں ہے لائق اللہ کے لیے کہ بنائے کوئی بچہ، پاک ہے وہ جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بے شک کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب، بس عبادت کرو اس کی، یہ ہے راستہ سیدھا۔ تو اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا حاضری سے اس بڑے دن کے۔ خوب سننے والے ہوں گے ساتھ ان کے، اور خوب دیکھنے والے جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن ظالم لوگ آج کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور خبردار کرو ان کو حسرت کے دن سے جب فیصلہ کیا جائے گا اس معاملے کا، اور وہ غفلت میں ہوں گے اور وہ ایمان نہ لائیں گے۔ حسرت یعنی شدید ترین ندامت، ایسی چیز جو چھوٹ گئی ہو جسے پکڑنا ناممکن ہو۔ قیامت کے دن کو یوم الحسرات اس لیے کہا گیا کیونکہ اس دن سب اپنی کوتاہیوں پر نادم ہوں گے۔ مومن بھی نادم ہوں گے کہ میں نے کیوں کوتاہی کی، یہ کیوں نہ کیا۔ بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور جو اس پر ہے، اور ہماری طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک وہ تھے بہت سچے نبی۔ جب اس نے کہا اپنے باپ سے، اے ابا جان کیوں آپ عبادت کرتے ہو جو نہیں سنتے اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ کام آتے ہیں آپ کو کچھ بھی۔ اے میرے ابا جان، بے شک میں تحقیق آیا ہے میرے پاس علم میں سے جو نہیں آیا آپ کے پاس، بس پیروی کیجئے میری، میں رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھے راستے کی طرف۔ اے ابا جان، نہ عبادت کیجئے شیطان کی، کیونکہ شیطان ہے رحمان کے لیے نافرمان۔ اے ابا جان، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ چھو لے گا آپ کو ایک عذاب رحمان کی طرف سے، تو آپ ہو جائیں گے شیطان کے لیے مددگار۔ کہا کیا پھیرنے والا ہے تو میرے الہوں سے اے ابراہیم؟ البتہ اگر نہ تو باز آیا، البتہ میں ضرور سنگسار کروں گا تجھ کو، اور چھوڑ دو مجھ کو لمبی مدت تک۔ ابراہیم علیہ السلام بولے آپ پر سلام ہو، عنقریب میں بخشش مانگوں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ ہے میرے ساتھ بڑا مہربان۔ اور میں چھوڑتا ہوں آپ کو اور جن کو آپ پکارتے ہو سوائے اللہ کے، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، امید ہے کہ نہ ہوں گا اپنے رب کی دعا کے ساتھ نا امید۔ تو جب جدا ہوئے ان سے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے سوائے اللہ کے، عطا کیا ہم نے اس کے لیے اسحاق علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام کو، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی، اور عطا کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں سے، اور بنائی ہم نے ان کے لیے زبان سچی بلند مرتبہ۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، بے شک وہ تھے چنے ہوئے اور تھے ایک رسول نبی، اور پکارا ہم نے اس کو طور کی بائیں جانب سے، اور قریب کر لیا ہم نے اس کو سرگوشیوں کے لیے، اور عطا کیا ہم نے اس کو اپنی رحمت میں سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، کیونکہ وہ تھے وعدے کے سچے، اور وہ تھے ایک رسول نبی، اور وہ تھے حکم دیتے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور وہ تھے اپنے رب کے ہاں پسندیدہ۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، بلا شبہ وہ تھے بہت سچے نبی، اور بلند کیا ہم نے اس کو بلند جگہ۔ یہ وہ لوگ ہیں انعام کیا اللہ نے ان پر نبیوں میں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے، اور ان میں سے جن کو سوار کیا ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، اور اسرائیل علیہ السلام کی اولاد سے یعنی یعقوب علیہ السلام، اور ان میں سے جن کو ہدایت دی ہم نے اور چن لیا ہم نے، جب پڑھی جاتی ہے ان پر رحمان کی آیات گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔
یہاں پر سجدہ تلاوت ہے۔ تو پیچھے آئے ان کے بعد ناخلف جانشین، جنہوں نے ضائع کر دی نماز اور انہوں نے پیروی کی خواہشات کی، تو عنقریب وہ مل جائیں گے عذاب کو۔ نالائق اولاد یا نالائق جانشین وہ ہوتے ہیں جو نماز ترک کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی ہے اور اس کی خوراک بہت بری ہے۔ جو نماز نہیں پڑھے گا ان کو وہاں ٹھکانہ ملے گا۔ نماز کو ضائع کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز کو اتنا ڈیلے کر پڑھنا کہ اس کا اصل وقت ہی نکل جائے۔ مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہ ظلم کیا جائے گا کچھ بھی، باغات ہمیشگی کے۔ وہ جو وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے ساتھ غیب کے، بے شک وہ ہے اس کا وعدہ آنے والا۔ نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو مگر سلام، اور ان کے لیے ہوگا ان کا رزق اس میں صبح اور شام۔ یہ جنت وہ جو ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے، اسے جو ہوگا متقی۔ اللہم انا نسألک الجنہ۔ اور نہیں ہم اتارا کرتے مگر تیرے رب کے ساتھ اس کے لیے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور نہیں ہے رب تیرا بھولنے والا، رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، بس عبادت کرو اس کی اور جمے رہو اس کی عبادت پر۔ کیا تم جانتے ہو اس کے لیے کوئی ہم نام؟ اللہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی نام ہے، کوئی اس میں شریک نہیں۔ اور کہتا ہے انسان، کیا جب میں مر جاؤں گا، البتہ عنقریب میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے، کیا بھلا نہیں یاد کرتا انسان کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو اس سے قبل، اور نہ تھا وہ کوئی چیز۔ بس قسم ہے تیرے رب کی، البتہ ہم ضرور جمع کریں گے ان کو اور شیاطین کو، پھر البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے ان کو جہنم کے آس پاس گھٹنوں کے بل۔ البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے ہر گروہ میں سے جو ان میں ہے، زیادہ سخت ہے رحمان کے مقابلے میں سرکشی میں۔ پھر البتہ ہم زیادہ جاننے والے ہیں ان لوگوں کو، وہ زیادہ سخت ہے اس میں داخل ہونے کے، اور نہیں کوئی تم میں سے مگر اس میں داخل ہونے والا ہے، اوپر تیرے رب کے ہو کر رہنے والا ہے ایک فیصلہ۔ جنت کا راستہ جہنم کے اوپر سے جاتا ہے، اسے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انسان جہنم کے اوپر سے گزریں گے، پھر بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے، یعنی لوگ دوڑتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گھسیٹتے ہوئے، کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے اور کچھ نیچے گر جائیں گے اور وہاں سے نکالا جائے گا۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا، اور اس کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہیں، اور پل صراط سے گزرنے کی رفتار اعمال سے ہوگی۔ پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل۔ اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیات، واضح کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کون سا دو گروہ میں سے بہتر ہے، مقام کے اعتبار سے اور خوبتر مجلس کے اعتبار سے؟ یعنی وہ کہتے ہیں دار الارقم اچھا ہے یا دار الندوہ اچھا ہے۔ اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، وہ زیادہ اچھے تھے گھر کے سامان کے اعتبار سے اور منظر کے اعتبار سے، یعنی اچھے لباس اور اچھے رہن سہن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مقام نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسموں اور شکلوں کو نہیں دیکھتے، مال کو نہیں دیکھتے، دلوں کو دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کتنا ہے، اعمال کو دیکھتے ہیں کہ انسان کر کے کیا لایا ہے۔ کہہ دیجئے آپ ان سے، جو کوئی ہے گمراہی میں، بس ضرور ڈھیل دیتا ہے اس کے لیے رحمان، خوب ڈھیل، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے وہ جو وعدہ کیے جاتے ہیں، خواہ عذاب الہی خواہ قیامت کی گھڑی، تو عنقریب وہ جان لیں گے کون ہے وہ جو بدترین مقام میں اور زیادہ کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے، اور زیادہ دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدایت یعنی جو لوگ راہ راست پر چلتے ہیں، اور باقی رہنے والیاں نیکیاں ہیں جو بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک ثواب میں اور بہتر ہے انجام میں۔ کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ اور کہتا ہے البتہ ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد؟ کیا اس کو پتہ چل گیا غیب کا، یا اس نے بنا لیا رحمان کے پاس کوئی عہد؟
ہرگز نہیں، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو وہ کہتا ہے، اور ہم لمبا کریں گے یا مزید اضافہ کریں گے اس کے لیے عذاب میں لمبا کرنا، اور ہم وارث ہو جائیں گے اس کے جو وہ کہتے ہیں۔ مال اور اولاد پیچھے رہ جائیں گے، انسان اکیلا ہی قبر میں جائے گا اور آخرت میں بھی اکیلا ہی اٹھے گا۔ اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا کچھ الہ تاکہ وہ ہو ان کے لیے عزت کا سبب، ہرگز نہیں، ان قریب وہ کفر کریں گے ان کی عبادت کا اور وہ ہو جائیں گے ان کے خلاف۔ کیا تم نے دیکھا نہیں، بے شک ہم نے چھوڑ رکھا ہے ہم نے شیطان کو کافروں پر، ابھارتا ہے ان کو مخالفت پر ابھارنا، یعنی خواہشات میں مبتلا کرتے رہتا، فساد کی راہیں دکھاتے رہتا۔ تو نہ جلدی کیجیے ان پر، بے شک ہم گن رہے ہیں ان کے لیے گنتی کے دن شمار کر رہے ہیں، جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقی لوگوں کو رحمان کے طرف مہمان بنا کر، اور ہم ہانک لے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف سخت پیاسی حالت میں، نہ مالک ہوں گے سفارش کے، یعنی اس دن کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا مگر جس نے بنا لیا نزدیک رحمان کے کوئی عہد، اور وہ کہتے ہیں بنا لیا رحمان نے ایک بچہ، البتہ تحقیق لائے تم ایک چیز سخت، یعنی یہ اتنی بری بات ہے جو تم گڑھ رہے ہو، قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اس سے اور شق ہو جائے زمین اور گر پڑے پہاڑ ٹوٹ کر، اس بات پر کہ انہوں نے دعویٰ کیا رحمان کے لیے اولاد کا، اور نہیں جائز رحمان کے لیے کہ وہ بنا لے کوئی اولاد، نہیں سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں مگر آنے والے ہیں رحمان کے پاس غلام بنا کر، البتہ تحقیق اس نے گھیر رکھا ہے ان کو اور گن رکھا ہے ان کو، گننا یعنی گنتی کر رکھی ہے، اور وہ سارے کے سارے آنے والے ہیں اس کے پاس قیامت کے دن اکیلے یعنی تنہا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان قریب پیدا کر دے گا رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت، تو بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان کر دیا ہم نے اس کو یعنی قرآن کو آپ کی زبان کے ساتھ، تاکہ آپ خوشخبری دے ساتھ اس کے متقی لوگوں کو اور آپ ڈرائے ساتھ اس کے جھگڑالو قوم کو، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے قوموں میں سے، کیا آپ محسوس کرتے ہو ان میں سے کسی ایک کو بھی، یا آپ سنتے ہو ان کے لیے کوئی آہستہ آواز؟ سورہ مریم مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب،